بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم. ہم روزانہ سیاسی معاملات اور بہت سے دیگر امور پر بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خبریں جو ہمارے معاشرے کو، ہمارے عام لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، ان کے اوپر ضرور ذکر کیا جائے. طیبہ کیس ان میں سے ایک تھا جس کے اوپر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو صلح نامہ لے کر آئے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بہت اچھا کام عدالت نے کیا. ان 3 ججوں کو بھی پوچھنا چاہیے جنہوں نے ایک ہی دن 3 ججوں نے مہر لگا کے سارا کچھ ختم کر کے طے کروا کے اور بچی حوالے کر دی تھی. یہ معاملات ویسے رکیں گے نہیں جب تک ذمہ داروں کو سزا نہ دی جائے. ایک اور خبر ہے آج اخبارات میں جس کو پڑھ کے بہت دکھ ہوا، اور یہ ہمارے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور دھوکے بازی کی وجہ سے اور لوگوں کو، مجرم کو سزا نہ ملنے کی وجہ سے یہ رکتا نہیں ہے سلسلہ. ایک جعلی پیر ہیں رحیم یار خان نے، انہیں 2 خواتین میں کو بلایا اپنے پاس. ایک کے ساتھ زیادتی کرتے رہے اور دوسری سے بھی زیادتی کی کوشش کی، لیکن بعد میں اس نے جب شور مچایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلی. ہم ان خواتین سے بھی بات کریں گے اور وہ پولیس والے کیا کارروائی کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. لیکن ایک ایسا جعلی عامر جو کہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے یا وہاں بیٹھے لوگ چرس پی رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس کے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ وہ پھونک مارے گا کوئی شفا ہو جائے گی. اکثر ان میں سے لوگ نمازی بھی نہیں ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن یہ ایک تصور ہے کہ وہ پیر صاحب نے پھونک مارنی ہے تو جن نکل جانے ہیں. اس نے یہی کہا کہ ان کو جنات کا سایہ ہے، تو میں دم کروں گا تو اس کے جنات نکل جائیں گے، اور ان خواتین سے زیادتی کرتا رہا. وہ خواتین ہمارے ساتھ ہیں، شروع میں ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہم وہ پولیس والے کا کامنٹ لیں گے، پھر ہم اپنے موقف کی طرف آ جائیں گے. ایک آسمہ بی بی ہیں ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے، اور دوسری سمیرہ ہے. آسمہ پہلے آپ فرمائیے گا، میں آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا بجائے اس کے کہ اس خبر کے اوپر یقین کیا جائے، کیا ہوا؟ انہوں نے جی بلایا کہ انہیں زبردستی میں نہ کی تھی 2 بار زیادتی. خوفزد کھانا رہا، ڈراندہ رہا جی میں تینوں مار دینا جی تو دسیا گھر والوں نے. تو یہ کتنی دفعہ ایسے ہوا؟ 2 دفعہ. یہ جو دوسری ان کے ساتھ ہیں سمیرہ بی بی، ان سے بھی بات کروائیں. سمیرہ آپ بتائیں، یہ جو میرے پاس ہمارا رپورٹر ہیں ظہیر ملک، جنہوں نے رپورٹ کیا سارا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے شور مچایا جس کے بعد یہ بات کھلی ہے. دوسری جو خاتون ہیں وہ ڈر کے مارے خاموش رہیں. کیا ہوا تھا آپ بتائیں گی؟ کچھ عرصہ سے میں بیمار رہتی تھی. انہوں نے میرا علاج کروانے کے باپ جو مزدور ہے علاج نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے کسی نے بتایا کہ وہ وہاں ایک بابا رہتا ہے، وہ مطلب دم کرتا ہے، اسے شفا مل جاتی ہے. تو انہوں کے کہنے پہ ہم وہاں گئے تو اور انہوں نے بتایا کہ آپ کی بھابھی کے جین ہیں وہ نکالیں گے تو پھر آپ ٹھیک ہوگی. جب بھابھی وہاں گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دم کر دیا ہے، آپ چلے جاؤ، دم ہوگا، کل کو بھی ہوگا، آج بھی کر دیا ہے. کل جب پھر گئے ہیں وہاں تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، 2 بار زیادتی کی اس نے. تو وہاں سے آتی ہے شام کو، پھر میں جاتی ہوں، میرا بڑا بھائی مجھے لے کے جاتا ہے اور میں وہاں جاتی ہوں، اور جا کے پھر کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں دم کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. جب اس نے دم تو نہیں کیا، لیکن اس نے غلط باتیں میرے ساتھ دہرائیں اور میں وہاں بیٹھی رہی، خاموش ہو کے سنتی رہی. جب میں گھر آئی، گھر والوں کو بتایا سب اپنے حالات کے بارے کہ ایسے ایسے اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں. یہ جو جعلی عامل ہیں ان کا نام ہے گلاب شاہ. ان کی ذرا فوٹو بھی اسکرین پہ ڈالیے، یہ ان کے متعلق پوچھتے ہیں. عباس اختر صاحب ایس ایچ او ہیں جس تھانے میں یہ مقدمہ درج ہوا ہے. عباس صاحب آپ فرمائیے گا، ان کا میڈیکل ہوا، کیا کہانی ہے، کچھ تھوڑی تفصیل آپ بتائیے گا. یہ کل یہ میرے پاس فقیر حسین صاحب اپنی بہو اور بیٹی کو لے کے آئے تھے. ان کے ساتھ ایک مقامی زمیندار جو یعقوب سندھو صاحب بھی تھے. انہوں نے آ کے ریٹرن اپلیکیشن دی انسیڈنٹ کے بارے میں، جس پر ہم نے فوراً 220/17 FIR بجرم 376 درج کر کے ان کی جو بہو ہے آسمہ بی بی، اس کو میڈیکل کے لیے مجسٹریٹ صاحب کے پیش کر کے لیڈی ڈاکٹر نے پیش کیا میڈیکل کے لیے، جنہوں نے 15 تاریخ کو اس کا میڈیکل ہو گیا، لیکن ابھی تک میڈیکل رپورٹ رسیو نہیں ہوئی صاحبہ سے. اور وہ جو بھاگا ہوا ہے وہ جعلی عامل، جی اس کے پیچھے ہم نے اسی وقت ایک ٹیم ہدایت اللہ ایس آئی کی نگرانی میں ٹیم بنا کے اسی وقت اس کے افسانے پہ ریڈ کروایا تھا.
لیکن کیونکہ اس کو پہلے یہ پتہ چل چکا تھا، کیونکہ یہ پہلے آپس میں کوئی فیصلہ کرتے رہے ہیں 10-12 دن پہلے. کل ہمارے پاس جیسے آئے ہم نے اس کے آستانے پہ ریڈ کروایا، لیکن اس وقت وہ وہاں سے بہت پہلے نکل چکا تھا، کیونکہ اس کی جو کل کی جو لاسٹ لوکیشن آئی تھی وہ تحصیل یزمان اور فولٹ آباد کے درمیان میں ایک علاقہ ہے کڈ والا. لاسٹ اس کا 2 گھنٹے پہلے وہاں پہ اس کی وہ سم بند ہوئی ہے. پھر ہم نے اس کا موبائل نمبر سے اس کا اپنا شناختی کارڈ نکلوایا ہے، جو کہ تحصیل جوئی کا رہنے والا یہ نکلا ہے. اب اس کا نام گلاب ولد غلام سرور ہے، قوم دفتر روحانی موضع جنگل تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ کا یہ رہائشی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے ہم سے ٹیم روانہ کی ہوئی ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. عباس اختر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ان دونوں خواتین کا بھی شکریہ. یہ جو ایک کے سسر اور ایک کے والد، ایک کی بہو ہے، ایک خاتون بہو ہے ان کی، اور ایک بیٹی ہے ان کی، وہ معذور ہے. وہ پکڑ کے بیساکھیوں کے سارے چلتے ہیں اور کہتے ہیں غربت بہت تھی، اس لیے علاج کی بجائے میں اس پیر کے پاس چلا گیا، اور اس پیر نے جو کچھ کیا ہے یہ ایک سبق ہے جس کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے پاکستانی قوم کو. یہ جعلی پیر یہی کچھ ہی کر رہے ہیں پورے پاکستان کے ساتھ، نشے کی حالت میں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، یہ علاج نہیں کر سکتے کسی کا. میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دوں. سید نوید قمر صاحب ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور جواد احمد صاحب بھی ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے سید نوید قمر صاحب؟ بڑے افسوسناک صورت ہے، دکھ ہوتا ہے. نہیں باقی یہ تو سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ آپ لیجسلیشن بھی جتنی بھی کر لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سوسائٹی نے خود اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. ہاں اس کیس میں کیونکہ یہ پبلک ہو گیا ہے تو شاید کچھ کارروائی ہو جائے، لیکن کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ پبلک ہوتے ہی نہیں ہیں، جو ہمارے سامنے آتے ہی نہیں ہیں. تو اس میں اسٹرکٹلی یا تو ایڈمنسٹریٹو چاہے جس پروونس میں بھی ہو، یہ تو ضرور انسٹرکشنز چلے جانے چاہیے کہ بھائی ایسے کارروائی ہونے سے پہلے آپ پکڑو نا کسی بندے کو. اگر کوئی پیر اس قسم کی باتیں آپ کو سننے میں آتی ہیں، سننے میں ضرور لوکلی یہ چیزیں آتی ہیں، تو کارروائی ہو جائے اس سے پہلے کہ ریپ کا کیس ہو یا اس قسم کی چیز ہو. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب علاقوں میں جن کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، وہ علاج کی خاطر ایسے جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں ایسے واقعات بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت زیادہ جی. اس میں سب سے زیادہ اور جو انہوں نے شاہ صاحب نے بھی بات کہی کہ وہاں پکڑیں ایسے بندے کو. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اور آپ کے پروگرام کے ذریعے کم از کم یہ ایک ریکگنیشن جو ہے باہر جا رہی ہے، ورنہ تو ان چیزوں کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور پچھلی دفعہ بھی جب آپ کے میں پروگرام میں حاضر ہوا ہوں تو آپ نے اسی طرح کا ایک کیس جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ اسی طرح کی اویئرنیس سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے. ورنہ تو چھپ چھپا ہے ہم اس طرح کی باتیں، جس طرح سید صاحب کہہ رہے تھے، ہم تو یہ ذکر ہی نہیں کرتے اس طرح کی چیزوں کو. پتہ نہیں کہاں کہاں پہ کتنی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اویئرنیس کے ساتھ ہمیں اور اسٹرینگتھن کرنی چاہیے اپنی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، ان کو مین اسٹریم کرنا چاہیے، اور بہت زیادہ فوکس ان پہ رکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک آلٹرنیٹیو بھی مہیا ہو. 2 چیزیں ہیں نا، ایک غربت ہے، ایک آلٹرنیٹیو ہے، اور تیسرا اویئرنیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں شہروں میں نہیں ہو رہی جہاں پہ انفراسٹرکچر وہاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی ہم لے کر چلیں گے تو جس کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے، کیونکہ معاشرے کے کچھ معیار ایسے ہیں اسد عمر صاحب، وہ زیادتی ہونے والا بولتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ تو جی یہ غربت اور جہالت کی قیمت ادا کر رہے. تو اس کا جو بنیادی جو علاج ہے وہ لیجسلیشنز تو ہونی چاہیے اور ہے بھی، لیکن اصل علاج جو ہے لوگ جو ہیں تعلیم یافتہ ہوں گے، صحت کی سہولیات ہوں گی، تو پھر ہی معاشرہ اس میں تبدیل ہوتا ہے. لیکن آپ کی جس طرح بات کر رہے تھے مصدق ملک کہ ایک بڑے پروگرام سے ایک ایسا میسج جانا، ایک پیغام جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. جواد صاحب، آپ نے ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے، کیا آپ کی جماعت کچھ ایسا کر پائے گی کہ جو ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے؟ جی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مزدور کسان محنت کش ہے آپ کا، وہ کن ویجز پہ رہ رہا ہے، اس کے لیونگ کنڈیشنز کیا ہیں، اس کی ورکنگ کنڈیشنز کیا ہیں، اور پھر اس کی سوشل سیکورٹی کیا ہے کہ نہیں اس ملک کے اندر، کیا پینشن ملتی ہے اس کو، چاہے وہ پرائیویٹ جگہ پہ کام کرتا ہو، چاہے سرکاری کرتا ہو، چاہے ملٹی نیشنلز کے پاس کرتا ہو. اس کے علاوہ
کیا مڈل کلاس اب مکان بنا سکتی ہے اپنا؟ جو زمینوں کی قیمتیں جہاں جا رہی ہیں، لینڈ مافیا کا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اور کیا جاگیردار یا جو زمیندار ہے، جاگیردار تو نہیں رہا، جو بڑا زمیندار ہے جس طرح وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے دیہاتوں میں لوگوں کو، تو اس کا کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا اس میں لینڈ ریفارمز ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکس جو کرنا ہے اپنے امیروں کو، وہ بہت زیادہ امیر جو ہیں ان کے لیے تو بالکل ایک علیحدہ آپ کو ٹیکس بریکٹ بنانی پڑے گی، تو یہ کون کرے گا؟ لیکن میرا مطلب ہے کہ لیکن آپ کے پاس جواد اسکوپ کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ ابرار بھی آئے تھے، عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی ہیں، وہ عمران کے ساتھ ساتھ لگ کے، کیا وہ کوئی فرق ڈال پائے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی عمران خان کے ساتھ شامل ہوئیں گے کیا کچھ اور کریں گے؟ کیا بنائیں گے آپ؟ نہیں، اگر عمران خان صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے حساب سے جو ان کو سمجھ آتا ہے وہ کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں سمجھ آتا، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، ان کا بھی نیت اچھی ہوگی، لیکن یہ تو نظریاتی کام ہوتا ہے، جو پالیٹکس ہوتا ہے نا، پالیٹکس میں کوئی شخصی بات تو ہوتی نہیں، پرسنل بات بھی کوئی نہیں ہوتی، اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کو کس طرح آپ دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نیڈ بیسڈ اکانومی بنانے میں بلیو کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کی نیڈز کو ہی نہیں سمجھتے، اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، تو اس کے بعد آپ کس قسم کی پالیٹکس کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ لیفٹ آف سینٹر کی جو پالیٹکس ہے پاکستان میں ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایک دور تھا جب یہ تھوڑی سی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں کچھ لیفٹ کے اور بھی لوگ تھے جو اس طرح کی بات کرتے تھے، لیکن اب تو غریب آدمی، محنت کش مزدور کسان کی کوئی بات نہیں کرتا۔ پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ آپ منیمم ویج چاہے پختونخوا میں 15,000 اناؤنس کرتے ہیں، جو کہ بالکل کافی نہیں ہے غریب آدمی کے لیے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ نہیں رہ سکتے اس میں۔ یہ جو لیفٹ آف سینٹر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کی جگہ آپ لے سکتے ہیں جو پارٹی پورے پنجاب میں چھائی ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی، لاہور جس کا گڑھ تھا، وہ لیفٹ آف سینٹر پاکستان پیپلز پارٹی اب لاہور سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتی، زور لگا کے شاید آئندہ الیکشن میں بھی لاہور میں ان کے لیے ایم پی اے کی نشست جیتنا بھی مشکل ہو۔ آپ اس پالیٹکس کو کرنا چاہتے ہیں، لیفٹ آف سینٹر والی کو؟ نہیں، میں بالکل نہیں، آپ کی اس طرح نہیں مانتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ نہیں اٹھ سکتی ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، اور زیادہ بڑا جو میدان ہے وہ انہی دونوں کا ہے، پی ٹی آئی کا اور پنجاب میں وہ جو مسلم نون ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کس لیے تباہ ہوئی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے جو ان کے ارد گرد ہے، وہ لوگ کیا غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ ہم سب کی خام خیالی ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں یا پہلے جاگیردار تھے، اب سرمایہ دار بھی ہیں، اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اور بھی کام ہیں، تو مطلب اچھا یہاں مجھے موقع دیجیے، میں سید نوید قمر صاحب ہیں، ان کو بھی جواب دینے کا موقع ملنا چاہیے، آپ کی جماعت کے اوپر ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، ظاہر پیپلز پارٹی جس ایریا کو یا جس آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتی تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے لے کے آج تک، اس میں کچھ تو آئیڈیالوجیکل شفٹ ضرور آیا، کیونکہ پوری دنیا چینج ہوئی، جو اس طرح سے نیشنلائزیشن یا وہ دور نہیں رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لیفٹ یا لبرل آئیڈیاز جو ہیں وہ ختم ہو گئے یا پارٹی نے اس کو ابینڈن کر دیا ہے۔ اب کسی ایک پرٹیکولر الیکشن میں کیا ریزلٹس آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن پارٹی کو I personally feel کہ پی ٹی آئی has replaced پاکستان پیپلز پارٹی ان پنجاب، آپ کا جو ووٹ بینک تھا وہ ان کی اسٹرینتھ بن گیا ہوگا۔ پچھلی الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں نا کہ سنگل الیکشن ڈز ناٹ میک اے پارٹی۔ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت سارا جو بھی ایفرٹ ہے وہ ان پروونسز میں ہے جہاں پہ پارٹی کی شوئنگ اتنی اچھی نہیں تھی لاسٹ الیکشن میں۔ اب اس کے بعد آگے آ کے دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے اس سے جو ہے امپریس ہوتے ہیں۔ اسد عمر صاحب آپ بتائیں گے اس کو؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جواد کو انکریج کرنا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے، بڑا قدم ہے اور بہت زبردست، اچھی سوچ کی عکاسی ہے۔ آخر میں پاکستان بہتر آپ نے کرنا ہے، پاکستان بدلنا ہے، تحریک انصاف جیتے یا پیپلز پارٹی جیتے یا مسلم لیگ نون جیتے، یہ ہدف یا نہیں جواد احمد جیتے یا جواد احمد جیتے، یہ ہدف نہیں ہے۔ تو ایک اچھی سوچ کے ساتھ وہ بھی یہ ریلائز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جس وقت تک ان بنیادی ایشوز کو پولیٹیکل سسٹم کے سیاسی نظام کے اندر تبدیلی نہیں لائی جائے گی تو پاکستان بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ تو پہلے تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جتنی بھی کامیابی ان کو حاصل ہو سکے اتنا میرے خیال میں اچھا ہوگا۔ دوسری جہاں تک وہ بات کریں نا جی، ووٹنگ پیٹرن جو شفٹ ہوا ہے اس پہ کامنٹ کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہوا ہے، وہ صرف ووٹر نہیں ہے، آپ ورکر بھی دیکھ لیں نا،
تو آپ کو ورکر بے تحاشا پیپلز پارٹی کا پرانا ورکر جو ٹرینڈ ورکر نظریاتی جو ورکر تھا وہ آج پی ٹی آئی کے اندر آئے گا. آپ کا وہ تجزیہ درست تھا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی لیفٹ آف سینٹر کی سیاست کرنے کی وجہ سے ڈکلائن میں نہیں گئی, وہ اس لیے گئی ہے کہ وہ لیفٹ آف سینٹر کی پالیٹکس چھوڑ گئی ہے. جو سیاست پیپلز پارٹی 1970 میں کرتی تھی جہاں پہ وہ کھڑی تھی اور جو 90 کی دہائی میں انہوں نے سیاست کی, اس میں بہت بڑا فرق تھا. ظاہر ہے وہ ہم سے سیاست بہت بہتر جانتے ہیں, ان کی کوئی وجوہات ضرور ہوں گی, لیکن ایک بہت بڑا خلا ہے پاکستان کے اندر لیفٹ آف سینٹر کا. اور پاکستان کی سیاست جس طرف میں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں اگلے 2 سال 5 سال 10 سال کدھر جا رہی ہے, جو اس عوام کی نمائندگی کرے گا جو حقیقی عوام ہے پاکستان کی. سر میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہمارے خیال میں ہم کر رہے ہیں. ہمارے خیال کے اندر, کیونکہ میرے تو روزانہ بیسس پہ ہوتا ہے نا, میرے ساتھ جو مزدور تنظیمیں ان کا رابطہ جو ہے وہ پچھلے 12 مہینے میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. سٹیل مل پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ, پی ٹی آئی تو یونین پالیٹکس میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. پیپلز پارٹی کی انٹرنچ یونین کو وہاں پہ ہرا کے سو تحریک انصاف کی یونین جیتی ہے, تو مزدور ہمارے پاس آ رہے ہیں. لیکن میں اس بحث میں نہیں چلنا چاہتا کیونکہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی کرے کامیابی سے, وہ جواد احمد کرے, وہ پیپلز پارٹی اپنی پرانی سیاست پہ چلا جائے. نون میرے خیال میں وہ ان کی سیاست کیونکہ ڈے ون سے نہیں تھی وہ نہیں کریں گے. وہ سیاست جو کرے گا وہی پاکستان میں کامیاب ہوگا. نون کی سیاست کیا ہوگی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب؟ پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. بالکل جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے میں اس کو ایکو کروں گا کہ اس طرح کی اور بھی جن لوگوں کے ذہن کے اندر خیالات ہیں, اگر وہ چاہیں تو کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیں, اور اگر وہ نہ چاہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو خیال ہے, اپنی سوچ جو ہے, اپنا گمان جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جائیں. اس سے بہتری کی بڑا پرخار میدان ہے جس میں قدم رکھا ہے انہوں نے. جی ہاں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. لیکن ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا, ایڈ کروں گا. میرا اتفاق ہے ابھی تک جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ سوشلسٹ یا بائیں بازو کی سوچ جو ہے اور آزادی کی سوچ جس کو لبرل تھاٹ کہتے ہیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ ان کو خود کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ بائیں بازو کی سیاست کریں گے یا سوشلسٹک سوچ کو آگے لے کر چلیں گے یا لبرل تھاٹ کو آگے لے کر چلیں گے. یعنی آزاد خیالی کی سیاست جو ہے اور جس سیاست کے اندر تنگ نظری نہ ہو, جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی اور اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, وہ تو آپ کو مارکیٹ بیسڈ سسٹمز میں بھی بن سکتی ہے اور سوشلسٹ سسٹمز میں بھی بن سکتی ہے. تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ یہ اپنے لیے ایک جگہ تجویز کریں. یہ دونوں بھی کر سکتے ہیں, بائیں بازو کی آزاد خیال سیاست بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ لبرل تھاٹ ہے اس وقت. یعنی جو آزاد, جی سوری میں نے کہا جواد سے اس کی وضاحت مانگ لیں. جواد صاحب ایک سوال اور آپ سے لے لوں پھر میں آپ کو خداحافظ کروں گا. یہ ایک تو اپنی سیاسی جماعت کا نام بتا دیں, آپ کے ساتھ کون ہوگا اور کیا خیال لے کے آگے چلیں گے. اچھا, میں یہ آخر میں بتاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کو میری ایک بات سننی پڑے گی کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے ایک تھوڑا سا تبصرہ ہے اس پہ. اصل میں جو لیفٹ اور رائٹ کی جو پالیٹکس ہے اس کا ایکچولی لبرل اور پروگریسو تھاٹ سے تعلق تو ہے, کیونکہ وہ ایکچولی اس طرح کی سیاست بھی اور پراسپیرٹی بھی جو ہے وہ پروگریسو سوچ کو جنم دیتی ہے. لیکن یہ آپ واپس کی طرف جو سفر کر رہے ہیں یہ بڑا عجیب سا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے جیسے فرینچ ریولوشن میں جو بادشاہ کے ساتھ اور رولنگ کلاس کے ساتھ ایلیٹ کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ جو تھے نوبلٹی کے ساتھ, وہ لوگ رائٹ کے تھے, اور جو ورکنگ کلاس کے ساتھ کھڑے تھے وہ لیفٹ کے تھے. تو یہ کلاس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر لیفٹ اور رائٹ متعین ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق لبرلزم سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بہت ہی کنزرویٹو سے آدمی ہوں جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں, وہ بڑے اچھے مسلمان ہوں اور وہ بڑے زبردست آدمی ہوں اور وہ بڑا زبردست ان کا اخلاق ہو, لیکن وہ لیفٹ کی بات کرتے ہوں, مزدوروں کسانوں کی بات کرتے ہوں. تو لیفٹ جو ہے وہ اکانومی کے کویسچن پہ ہوتا ہے, اس کا کوئی تعلق لبرل اور پروگریسو تھاٹ سے ڈائریکٹلی نہیں ہے. کوئی کنزرویٹو تھاٹ والا بھی ہو سکتا ہے لیفٹ کا. لیکن خیر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو کہ برابری, ہمارے پارٹی جو ہے نا اس کا برابری موٹو ہے, ہم تو برابری کی بات کرتے ہیں. اور پھر فرینچ ریولوشن سے جو سٹارٹ ہوا لبرٹی, ایکوالٹی, فرٹرنٹی کی بات جو ہوئی, اور پھر جو ہم جب ایکول رائٹس, ایکول اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں تو ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر تو کم از کم جو بیسک نیڈز ہیں اس کے اوپر ہم ایکول بینیفٹس کی بات بھی کرتے ہیں. تو ایکوالٹی جو ہے بیسیکلی بہت امپورٹنٹ لفظ ہے جو کہ رائج ہونا چاہیے سب پوری دنیا کی پالیٹکس میں. تو ہم تو اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہمارا نام برابری پارٹی پاکستان ہوگا, لیکن اگر وہ رجسٹر اس نام سے ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی اعتراض نہ کریں, میرا خیال ہے کہ ہو ہی جائے گا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس وقت لوگ, میں سب کو
جی جی جی. اور میں تمام جو لوگ ہیں اس وقت جو جدید پارٹیز کے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں, میں بھی ان سب کی بہت عزت کرتا ہوں. وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر پارٹ پلے کر رہے ہیں اور وہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے. لیکن صرف یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہر انسان کا, جیسے اسد عمر صاحب نے تو انڈورس کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی آگے جائے گا, جو کہ پیپلز پارٹی نے ختم کر دیا وہ لیفٹ اور سینٹر کا جو اس کا پوزیشن تھی, اسی پہ کوئی کھڑا ہو کے کام کرے گا, جتنا بہتر کام کرے گا, جتنا غریب آدمی کے اندر جائے گا, مڈل کلاس کے ایشو سالو کرنے کی کوشش کرے گا, یہ میرا خیال ہے کہ وہی پھر حکومت چلانے کا اہل بھی ہوگا اور وہی کچھ کر بھی سکے گا اس ملک کے لیے. جواد احمد, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم واپس آئیں گے تو سی پیک, اس کے اوپر ہمارے پاس ایکسپرٹس پورے بیٹھے ہوئے ہیں, اسد عمر صاحب, نوید قمر صاحب, ڈاکٹر صاحب. ہم ان سے پوچھیں گے کہ سی پیک ہے کیا, کیونکہ جو خبریں چھپیں اور جس طرح کا رد عمل آیا اس نے ابہام پیدا کر دیا, اس کے کلیئرٹی زیادہ ضروری ہے. تو بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سی پیک کا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, یہ وہ دستاویزات ہے جس کو چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے تیار کیا, اور احسن اقبال کے بقول یہ جو ڈان میں خبر چھپی ہے وہ ڈان لیکس 2 کے زمرے میں آتی ہے. مطلب ہمارے ملکی مفادات کے خلاف کچھ چلا گیا, حالانکہ یہی ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کر سارا لانگ ٹرم پلان جو ہے اس کو فائنلائز کیا گیا. تینوں ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اسد عمر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اسد صاحب, آپ اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی کے, جہاں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں. یہ کیا پاکستان بیچنے جا رہے ہیں ہم, کیا چیز اس میں جو انہوں نے ڈان لیکس 2 کہی؟ دیکھیں ہو کیا رہا ہے, یہ مسئلہ کھڑا کیوں ہوتا ہے. احسن اقبال صاحب بڑے قابل سمجھدار انسان ہیں, لیکن وہ ایک غلطی پہلے کر چکے تھے, اس کا خمیازہ بھگت چکے تھے, اور اب وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ یہ کام جو ہے ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب آپ کام کر رہے ہیں, ایک بڑے میگنیٹیوڈ کا کام ہو رہا ہے جس سے پاکستان کے تمام صوبے افیکٹ ہوں گے, وہ کام جو ہے وہ کئی سالوں تک چلتا رہے گا, دہائیوں تک چلتا رہے گا. تو ہمارے ایک جمہوری نظام کی ایک ڈیمانڈ ہے, ایک مطالبہ ہے کہ لوگ اس کے اندر شراکت دار بنیں, صوبے فیل کریں کہ ہمارے سے پوچھا جا رہا ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ بھی اس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. سیاسی پارٹیاں ہی چاہتی ہیں. یہ اوریجنل ہوا, آپ کو پتا ہے, اس کے بعد جو وقت ہنگامہ ہوا, پیپلز پارٹی نے کال کی آل پارٹیز کانفرنس, اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی وہ ایک سیٹل ہو گیا. جس وقت تک جب انفارمیشن شیئر کر لی تو نہ ہم میں سے کوئی پاکستان کے غدار ہے, نہ احسن اقبال پاکستان کے غدار ہے, سب پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. وہی رپورٹ کے اندر کوئی غداری والی چیز تو نہیں ہے, یہ بتا دیں. میں بھی آ رہا ہوں, میں اس کے اندر مجھے کیا اعتراضات ہوتے ہیں میں وہ بھی بتا دوں گا آپ کو. میں اصل پرابلم آ کیوں رہا ہے, یہ کیوں ہنگامہ کھڑا ہو رہا ہے, یہ ڈان لیکس 2 کیوں بول رہے ہیں اس کو احسن اقبال. آپ نے صحیح بتایا کہ ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی کے اندر سینٹ کے بھی لوگ ہیں, اس کے اندر نیشنل اسمبلی کے بھی لوگ ہیں, بڑے سینئر لوگ ہیں, 3 تو فارمر چیف منسٹرز ہیں اس کے اندر. بھائی اگر یہ کام ایک چل رہا ہے, ایک ورک ان پروسیس ہے, تو آپ شیئر کرتے رہیں, آپ ڈرافٹ سرکولیٹ کریں, آپ لوگوں سے کامنٹ مانگ لیں. یہ جو چائنا بینک نے کیا, یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں انہوں نے ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے نہیں بنا لیا ہوگا, انہوں نے لوگوں سے مشاورت کی ہوگی. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ فائنل نہیں ہے, رائٹ. ہمیں پوری قوم کو بشمول اس اوورسائٹ کمیٹی کے, بشمول پروونسز کو پتا کیسے چل رہا ہے اس کے بارے میں کہ ڈان میں ہم خبر پڑھ رہے ہیں کہ جی ایک پیپر پورا تیار ہوا ہے. واقعی آپ کے پاس یہ کاپی نہیں تھی؟ سر میں پارلیمانی میں ایگزیکٹ آپ کو بتاتا ہوں کیا شیئر کیا جائے. پارلیمانی کمیٹی کے اندر پچھلی میٹنگ کے اندر ایک پریزنٹیشن کی گئی تھی, پہلی پریزنٹیشن لانگ ٹرم پلان پہ 3 صفحات پر مشتمل تھی, اور اس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ کوئی پلان بنا رہے. میں آپ کو آن ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نوید قمر صاحب سے بھی اس سے دوسرا جو وہ کہہ رہے ہیں نا, صوبوں سے ہم نے ریسائیکل کیا, صوبوں سے یہ ڈاکیومنٹ نہیں ریسائیکل کیا. صوبوں سے ایک وہ 30 صفحے کا معاہدہ ہے جس کو میں کہتا ہوں نیک خواہشات کا اظہار, وہ پلان نہیں ہے. وہ اس میں اچھی باتیں, زیادہ تر باتیں اس کے اندر اچھی باتیں ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن وہ پلان نہیں ہے. یار اگر چائنا والے یہ کام کرے, اگر آپ کے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے, اس میں کون سی اسٹیٹ سیکرٹ ہرٹ ہوتی ہے, آپ پروونسز کو کاپی دے دیں. یہ وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے کامنٹس دے دیں. ہم نے 2017 سے 2030 تک کی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنانی ہے سی پیک کے تحت, تو کیا اس کا روڈ میپ جو ہے آپ پوری طرح اس سے واقف ہیں, مطمئن ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اگر روڈ میپ کوئی بنا ہوا بھی ہے ہماری طرف سے تو وہ شیئر نہیں کیا گیا. جیسے اسد آپ کے ساتھ بھی نہیں شیئر ہوا؟ ظاہر ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. آئی ایم شیور کہ اگر مسلم لیگی ممبرز سے بھی پوچھا جائے گا تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا. یہ پہلے دن سے ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. وہ یہ ہے
کہ یہ مسلم لیگ کا آلموسٹ جیسے کہ مینیفیسٹو کا ایک حصہ ہے. ہم نے ایک بہت بڑی چیز کی ہے اور یہ کسی اور کے پاس نہ چلا جائے. اس میں جو ہم چاہیں گے پروجیکٹس وہ ڈال کے آگے بڑھیں گے. وہ تو شروع کی میت جب شور مچا تو وہ ایک حد تک جو ہے وہ ایکسپلوڈ ہو گئی. اس میں آہستہ آہستہ دوسرے لوگ, اس دفعہ چاروں چیف منسٹرز گئے پہلی دفعہ. آئی ایم گلیڈ کہ یہ ہوا. پہلی دفعہ چاروں گئے؟ پہلی دفعہ. اس سے پہلے بھی گئے ہیں جی. چاروں ایک وقت پہ نہیں گئے ہیں. پچھلی مرتبہ گئے تھے جب یہ تمام صوبوں کے یہ طے ہوا تھا کہاں کہاں پہ بنیں گے انڈسٹریل کوریڈورز وغیرہ, مگر چلیں وہ بات ان لارجر سینس شاید پہلی دفعہ ہوا. لیکن بات تو یہ ہے کہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا, یا آئی ایم ہوپنگ کہ نہیں کوئی پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, کونسل آف کامن انٹرسٹ ان پروجیکٹس کو اپروو کریں, فنڈز کی الوکیشن ہونی ہے لانگ ٹرم. یہ تو آپ کو کھل کے باتیں کرنی چاہیے. ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ آپ نے پروجیکٹس اگر کہیں ڈالنے آپ اپنے بجٹس میں لے کے آئیں گے, آپ کو یہ ساری چیز اس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈسکلوز کرنی ہوگی نا. فار ایگزامپل اس وقت جو بہت بڑا اس میں ایک چیز نظر آئی کہ ایگریکلچر ول بی دا مین تھرسٹ یہی ہے. ہاں, اگر ایگریکلچر نے مین تھرسٹ ہونا, یہ آپ نے ایگریکلچر کی تو بات بھی نہیں کی اسی پیک کے حوالے سے کبھی, تو کیا ہوگا اس میں جو چیزیں اس میں لکھی گئی ہیں کہ جی فارمز ہوں گے. فوڈ سیکورٹی دا میجر ایشو دنیا میں ہے. سو چائنا اگر اپنی ویسٹرن سائڈس کے لیے فوڈ سیکورٹی چاہ رہا ہے تو اس میں دیٹ شوڈ ناٹ بی سرپرائزنگ. لیکن وہ پاکستان میں اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہوگی, یہ پورا سیکٹر کس طرح سے افیکٹ ہوگا پازیٹیولی نیگیٹیولی, وہ تو سامنے آئے. سنگھ کیانگ جو ہے اس کی وہ فوڈ سیکورٹی چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کارپوریٹ فارمنگ چاہتے ہیں پاکستان میں ہو. ان کو فارم مل جائیں جہاں وہ گنا ونا اگائیں, گندم اگائیں, چنے اگائیں اور وہ پروسیس کریں اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں بتانی چاہیے آپ کو سب. دیکھیں میرے خیال میں میری بات نہیں ہوئی وزیر صاحب سے. میرا خیال میں ان کا اعتراض ہی اسی بات پہ تھا کہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی جو فلوٹ کی جا رہی ہے. کہ ہم نے فائنلائز کر لی ہیں جی, یہ اب کی ہیں جی ہاں چائنا کے ساتھ. میں اس سے پہلے ڈسکس ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈسکشن ڈاکیومنٹ جو انہوں نے ریلیز کیا ہے, جو چائنا کا ایک پرسپیکٹو ریلیز کیا ہے, شاید وہ جس بات پہ معترض ہیں, اصل بات تو احسن اقبال صاحب سے بات کرنے کے بعد ہی میں بتا پاؤں. لیکن آپ کے پاس ایکسکلوسیو رائٹس نہیں ہو سکتے. میری بات یہ پاکستان کے لیے, مگر میری بات سن, تو یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, میں بھی سٹیک ہولڈر ہوں. میری بات سن لیجیے. شاید وہ اسی بات پہ معترض ہیں کہ جو پلان ابھی فائنلائز ہونا ہے, کیونکہ اس سے شک کی فضا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ پلان جو ہے جب یہ فائنلائزڈ چیزیں ہوں گی تو یہ جائیں گی, سب لوگوں کے پاس جائیں گی, سرکولیٹ ہوں گی, مشاورت ہوگی, بات آگے بڑھے گی. ہم نے یہ گزشتہ روز سائن کر لیا, یہ ڈرافٹ ان پٹ کے لیے یوز کیا تھا. جو فائنلائز کر لیا آپ نے, جو فائنلائز کرنے سے پہلے ان کو پتا ہونا چاہیے. نہیں, اب میں آپ کو اس میں ڈسکس ہونا. جی, میں آپ کو 2 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, بلکہ 3 چیزیں پیش کروں گا اور زیادہ وقت نہیں لوں گا. دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ سی پیک کا مقصد کیا ہے. سی پیک کا مقصد یہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا کو کھول دیں تاکہ ان کو راہداری ایک مل جائے اور وہ ویسٹرن جو ممالک ہیں ان سے ٹریڈ کر سکیں. دوسرا, چین کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ صوبے نہیں ہیں جو پاکستان کو بارڈر کرتے ہیں, وہاں سے ایک راہداری کھل جائے تاکہ وہ بھی ٹریڈ کر سکیں ویسٹرن ممالک کے ساتھ. ہمارا اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہمارا ایڈوانٹیج اس کے اندر یہ ہے کہ چین کے اندر بے شمار ایسی صنعتیں ہیں جو اب وہاں پہ وائبل نہیں ہیں. کیونکہ وہ وہاں پہ وائبل نہیں ہے, ان کی لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے, ان کا جو پیسہ ہے وہ بہت سٹرونگ ہو گیا ہے, تو وہ پاکستان کے لیے ٹریمنڈس اپرچونٹی ہے. سی پیک جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, جو پیش کیا گیا ہے اس تناظر میں نہیں کہ ہم سرکار تو جو کر سکتی ہے سرکار کر رہی, روڈ بنائے گی, پورٹ بنائے گی, بجلی بنائے گی, انفراسٹرکچر دے گی, لیکن اس کے اوپر رائڈ کیا کرے گا. یہ رپورٹ مجھے تو پسند آئی ہے, میں نے جب اس کو پڑھا ہے, کیونکہ یہ رپورٹ یہ بات کرتی ہے کہ جب یہ انفراسٹرکچر سی پیک کا بن جائے گا تو اس پہ رائڈ کیا کرے گا. پاکستانی بچے کن جگہوں کے اوپر جا کے جوائنٹ وینچرز کر سکیں گے, لائسنسنگ کر سکیں گے. مثلا آپ نے اس کی بات کی ایگریکلچر کی, اس کے اندر ذکر صرف ایگریکلچر کا نہیں ہے, اس کے اندر میاں والی کے اندر سیمنٹ پلانٹس کا بھی ذکر ہے, اس کے اندر بلوچستان کے اندر میٹلز اور منرلز کے کلسٹرز کا بھی ذکر ہے, اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن کرنی, یعنی 30-40% جو ہماری سبزیاں اور پھل ضائع ہو جاتے ہیں, جب وہ ضائع نہیں ہوں گے کولڈ سپلائی چین کے ذریعے یا ایکسٹریکشن کے ذریعے, تو وہ پاکستانی عوام کو بھی میں اس کے اوپر پروجیکٹ وائز ڈیٹیلز میں تو جاننا چاہتا ہوں. سچی بات بتا رہا ہوں, مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کون سے علاقے میں
کیا پروجیکٹ ہے. فوڈ پروسیسنگ, ایگریکلچر, فارمنگ ہے تو وہ کیسے ہوگی. ہم اسکول میں وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان کا وہ کلچر کیا, تو وہ لطیفہ ہوتا تھا کہ ایگریکلچر. تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں, یا کلچر ہے یا ایگریکلچر ہے. نہیں اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. میں نے آپ کو پہلے پروسیس کا بتا دیا کہ جس کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اب میں کانٹینٹ کے اوپر اس کے آتا ہوں. دیکھیں میں صرف دو چیزوں کی مثال, جیسے میں بول رہا ہوں کہ اس میں زیادہ تر چیزیں اچھی چیزیں ہوں گی, لیکن جو سب سے بڑا بنیادی پرابلم یہ ہے, ہم نے جہاں پہ بھی تجارتی معاہدے کیے نا پہلے, جس کو فری ٹریڈ اگریمنٹس کہتے ہیں, آپ پاکستان کا تجارت کا خسارہ اس ملک دیکھ لیں جس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے. جب بھی معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا خسارہ اس کے بعد زیادہ خراب ہوا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ممالک اپنا ہوم ورک کرتے ہیں, وہ تیار ہوتے ہیں اسے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہم نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا, ہم وہی غلطی دہرانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں چین کی تیاری اور آپ ہماری سائٹ کے اوپر دکھا دیں, آپ کو کوئی پیپر ملے گا نہیں جس میں کوئی بھی ڈیٹیل ورکنگ کی ہوئی ہو. میں دو چیزیں صرف اس میں مینشن کرتا ہوں, میں صرف مثال کے طور پہ, کہ جب ڈیبیٹ ہوگی, جب یہ آئے گا پارلیمنٹ میں, تو ہم کس قسم کی چیزیں ریز کریں گے. پاکستان میں سب سے بڑا اس وقت بحران جو ہے ہماری ایکسپورٹ گرتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, قرض کے دلدل میں ہم ڈوب رہے ہیں, ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارا بڑھتا جا رہا ہے, ایکسپورٹس نیچے گر رہی ہیں, ایمرجنسی ہے, کرائسس ہے. سب سے بڑی ایکسپورٹ کی انڈسٹری کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل. ٹیکسٹائل کے اندر اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا یان لیں گے, پاکستان کا یان بھیج دیں گے شنجیانگ, وہاں پہ لگے گی ویلیو ایڈیشن, یعنی ساری نوکریاں ادھر ہوں گی. یان تو پاکستان کا سارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یعنی پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ صفر, ویلیو ایڈیشن وہاں پہ, نوکریاں وہاں پہ. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ہے اس کے اندر ٹورزم کا ذکر کیا گیا ہے. ٹورزم میں سارا فوکس انہوں نے ڈالا ہوا ہے کوسٹل ٹورزم, یعنی وہ بیچز, وہ جو ویسٹرن ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ہمارے سوشل نارمز, ہمارے ریلیجس ویلیوز, ہمارا تو ٹورزم کا پوٹینشیل سارا نارتھ میں ہے. اسپاز اور نائٹ لائف کا تذکرہ ہے اس کے اندر جو یہاں نہیں چل جو نہیں ہو سکتا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. یہ پوچھ لیتے تو مولانا فضل الرحمان کے مصدق ملک صاحب خود اس کو منع کر دیں گے. پاکستان کی معاشی اقدار کے ساتھ, معاشرتی اقدار کے ساتھ نہیں ملتا. بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سید نوید قمر صاحب, سی پیک. میں ذرا اس کا ڈاکیومنٹ کی کچھ چیزوں پہ تو بات ہو گئی. ایک چیز جو مجھے آڈ سی لگی وہ تھی کہ جو ٹیررزم پہ جو سیکشن ہے اس میں بات کی گئی کہ چائنا جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم میجرز لے گا اپنے پروجیکٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اب جنرلی تو اینٹی ٹیررزم میں پاکستان کی جو بھی مدد کرے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, لیکن اس کا کیا ٹرانسلیشن ہوتی ہے کہ ڈز دیٹ مین بوٹس آن دا گراؤنڈ, کہ جو اپنے پروجیکٹس کو خود دفاع کرنے کے لیے وہ پاکستانی زمین پہ ہمارے لوگ کریں گے, ان کا تو آئے گا تو وہ تو پھر کنفلکٹ شروع. نہیں تو پھر یہ جو لینگویج ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ لینگویج اس سے ایک خدشہ ضرور پیدا ہوتا ہے. تو بات ساری یہ ہے, صدیق ملک صاحب چاہے وہ کچھ بھی اس کو وہ کور دیں, انفارمیشن شیئرنگ جب تک نہیں ہوگی, ابہامات ہوں گے, میرے صرف نہیں اور اسد عمر کے, پورے پاکستان کے ہوں گے, until and unless آپ شیئر کریں کہ جی یہ ہے. آئی ہوپ کہ احسن اقبال واپس آ کے پہلا کام یہ کریں کہ پارلیمنٹ میں آ کے پورے پلان کو سامنے رکھیں. اچھا, جس پارلیمنٹ کی خاطر ہم کہتے ہیں یہ فوجی اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں, اسی پارلیمنٹ کو انفارمیشن نہیں دیتے. کمال یہ ہے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, دیکھیں میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کوئکلی. پہلی بات تو یہ کہ ہم اسیوم یہ کر رہے ہیں کہ یہی ہے فائنل پلان, جبکہ جو وزیر ہیں ہمارے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان کی ایک ڈاکیومنٹ ہے وچ ہیز بین یوزڈ ان دا پلان, لیکن یہ پلان نہیں ہے. تو یہ پلان نہیں ہے تو ان کو آ لینے دیجیے تاکہ وہ آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا سکے پلان کیا. اور اسی طرح کی جس طرح کے ابہام پیدا ہو رہے ہیں, اسی کے لیے انہوں نے شاید کہا کہ دیکھیں اس سے شک پیدا ہوتا ہے, تو ایک دن ٹھہر جائیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ کیا ہے. دوسری بات جمہوری قدریں یہ ہوتی ہیں کہ آپ پلان فائنلائز کرنے سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں, فائنلائز کر کے آکے سائن کر کے آکے نہیں بتاتے ہم کر رہے ہیں یہ نہیں. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ بڑی براڈ آؤٹ لائنز جو ہیں وہ سائن, میرا ویسے یہ خیال نہیں ہے. چلیے میں آپ کو دو تین باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے تاریخ کا, کلونیلزم کا, تو ہمیں ہر وقت شک رہتا ہے کہ شاید ہم پہ کوئی قابض ہو جائے گا, ہم پہ کوئی قبضہ کر لے گا. پاکستانی ترقی اور چینی ترقی دو علیحدہ چیزیں ہونے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے, لیکن ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ویسٹرن پروونسز اور پورے پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ایک ہی بات ہو. تو ہمیں اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے.
دوسرا اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے نا تو آپ کلوزنگ کو بڑا کلیئر کلیئر پہ آ گئے ہیں اسد عمر صاحب. سر بالکل میں یہی کہہ رہا تھا. مجھے وہ لوگوں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بن جائے گی, ایسے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا سے ہم فورن انویسٹر کو بلاتے ہیں, چائنیز آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے, یہ اچھی چیز ہوگی. صرف 2 شرائط ہیں, شفاف طریقے سے کام ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو. آج بھی قائمہ کمیٹی کے اندر ہمارے پاس کیس آیا جہاں پہ چائنیز کیبل جب امپورٹ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے زیادہ مراعات تھیں اور پاکستان میں جو کیبل بن رہا تھا اس کے لیے کم مراعات تھی. یہ نہیں ہونا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہو, پاکستان کے اپنے بزنس کو سیکنڈ کلاس سٹیزن ملک میں نہ بنایا جائے. صرف ایک جملہ, کیا اس لانگ ٹرم پلان کو فائنانس بل کی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں ٹیبل نہیں ہونا چاہیے؟ سر اس کو بالکل شیئر ہونا چاہیے. فورمز بنے ہوئے, سی سی آئی کا فورم ہے پروونسز کو آن بورڈ لینے کے لیے, اور پارلیمنٹری اوور سائٹ کا فورم ہے تمام سیاسی پارٹیز کو. وہ دونوں خود پیش ہو چکے ہیں. ضرورت ہے, ناٹ جسٹ کہ ہم سپورٹ کریں گے, ہم اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. سید نوید قمر صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, اسد عمر صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.